قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر۔ تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے، ہر جانور کو وہ کھا گئے، یہاں تک کہ سانپ تک کو کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک کھا گئے، لیکن پھر بھی بھوک نہ مٹی اور نہ بارش ہوئی، نہ ایک بارش کا قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد، اپنا ایک گروہ بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ کا وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، جس میں سے ایک کالا تھا، ایک سفید اور ایک۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے اور سفید تو بالکل خالی ہوتا ہے، پر کالے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کالے بادل کو چوز کیا، انتخاب کیا، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور بادل آنے کا انتظار کیا۔ جب بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی اور قحط مٹ جائے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر تک اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم غار میں پناہ لے لیتے ہیں تو شاید وہاں ہوا نہیں آئے گی، لیکن جب میرے رب کا حکم ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔
جو گناہ قوم عاد نے کیا تو ذرا سوچئے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ کیا ہم ہر طرح کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، نماز قائم کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔